السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں کوئی مفتی اکمل مدنی صاحب ہیں، ان کا ویڈیو کلپ بھیجا گیا ہے اور ان کے عقیدہ اور منہج کے بارے میں پوچھا گیا کہ اکمل مدنی صاحب کے عقیدہ اور منہج کی تفصیلی وضاحت کر دیں۔ سائلہ کہتی ہیں کہ میری والدہ اس کو بہت سنتی ہیں اور میرے ننہال میں بھی ان کا بہت مانا جاتا ہے، جبکہ میں تو جانتی ہوں کہ ان کی باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ وضاحت کر دیں، یہ وسیلہ بدعات اور انگوٹھے چومنے کو برا نہیں جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وسیلہ کے بغیر نہیں دیتی، بچہ ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی وسیلہ ہے، تو ہم انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ مانگتے ہیں اور بدعات کی وہ روایت لیتے ہیں جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کیا خوب بدعت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر بات کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے دست قدرت میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کے اسماء و صفات میں شرک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اکمل مدنی صاحب جن کا ویڈیو یہاں بھیجا گیا ہے، یہ بریلویوں کے مفتی ہیں، اور بریلویوں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے ہاں کوئی چیز بدعت نہیں، ان کے ہاں سنت اور بدعت میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور اس کے ذریعے وہ ہر طرح کی بدعات و خرافات کو آئے دن ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ سنت سے ان کو مطلب نہیں، بدعات کے خوگر ہیں، اور معاشرے میں جو آج ہم قبر پرستی اور اس کے متعلق جو بدعات اور خرافات اور شرکیہ کام ان مزاروں پر نظر آتا ہے، اس کے موجد یہی لوگ ہیں، ایسے ہی مفتی صاحبان ہیں جنہوں نے عوام کو گمراہ کر رکھا ہے اور یہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں شرک کی جو انہوں نے وہ بتائی ہے کہ اگر دست قدرت میں اللہ کے کوئی شرک کرتا ہے تو وہ شرک ہوگا، عبادت میں شرک نہیں۔ حالانکہ کفار مکہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف تھا، اور تمام انبیاء کرام جس کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، وہ توحید الوہیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے جن کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اور شیطان کی پرستش سے، شرک سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اللہ کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کرام کا اپنی اپنی قوموں سے اسی نقطے پر تھا، عبادت کے نقطے پر، کہ وہ لوگ خالق و مالک کی حیثیت سے، رازق و آقا کی حیثیت سے اللہ کو تو تسلیم کرتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو اپنے بزرگوں کو بھی اس قابل سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، مراسم عبودیت ان کے لیے بھی ادا کیا جائے۔ اور یہی چیز اکمل صاحب اور ان جیسے مفتیان کرام کے ہاں ہے۔ کفار مکہ، مشرکین عرب
اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے، جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ بھائی پھر یہ تم جو معاملہ کر رہے ہو، یہ چڑھاوے جو چڑھا رہے ہو، یہ نظر و نیاز جو پیش کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو کیا کہتے تھے وہ؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى، ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں یا اللہ کی خدائی میں شریک مانتے ہیں، ان کو خالق و مالک مانتے ہیں، نہیں، ہؤلاء جو ہے الا ليقربونا الى اللہ زلفى، تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ یہ قربت الہی کا وسیلہ اور ذریعہ۔ تو یہی وسیلے والا شرک تو تھا کفار و مشرکین کا، اور اختلاف کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کا اختلاف کیا تھا؟ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، کہ ان سے بھی پوچھو آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، سورج چاند کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ کو مانتے تھے خالق کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، رازق کی حیثیت سے، مارنے والا ہونے کی حیثیت سے، جلانے والا ہونے کی حیثیت سے اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن ان کے ہاں جو گمراہی آئی تھی، وسیلے کی گمراہی آئی تھی، اور وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، ملائکہ کو، انبیاء کو، اپنے اولیاء کو وہ وسیلہ سمجھ کر کے ان کی دعائی دیتے تھے، مصیبتوں میں پکارتے تھے، اور ان کے نام کی نیاز پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے۔ تو قربت الہی تھی، یہ ان کا مقصود تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک قرار دیا اور ان سے جہاد کیا۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ آج یہی شرک یہ مفتیان اعظام جو ہے پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے تھے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے اپنے لاڈلوں اور چہتوں کی پیروی مت کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ تو یہ کہنا شرک شرک نہیں، سب توحید ہی ہے، بھائی آخر توحید ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کیا تھا اپنی قوم سے؟ وہ کون سا شرک کرتے تھے؟ بلکہ تو وہ ان سے بھی ان کی جو ہے وہ مصیبتوں میں جب پڑتے تھے تب تو اللہ ہی کو یاد کرتے تھے، ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ فَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ مجدھار میں پھنستے ہیں، ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی ہے تو صرف اللہ کی دعائی دیتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ تو یہ تھا، لیکن آج ایسے مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، کم سے کم وہ مصیبت میں اللہ کو یاد کر کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ طبقہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، یا علی مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا خواجہ غریب نواز، یہ ان کی دعائیاں دیتے۔ تو شرک کا بازار یہ گرم کر رکھے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے۔ عقیدے کو ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سے علماء اور مشائخ ایسے ہیں جو بہت دستار والے، جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے، یہ اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ لوگوں کے عقیدے اور عمل سے کھیلتے ہیں لوگ۔ تو مفتی اکمل ہوں یا کوئی دوسرے مفتیان صاحبان ہوں، اس طبقے سے جن کا بھی تعلق ہے بریلویت سے، بریلوی منہج سے، وہ سب کا معاملہ یہی ہے
کہ وہ دنیا کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں. شرک اور بدعت کے یہ پرچارک ہیں. اس کے جواز کے ہیلے بہانے سے اس کے جواز کے راستے جو ہے نکالتے ہیں لوگ. اب بدعت کے بارے میں یہاں پر جو کہا انہوں نے کہ جو حضرت عمر نے کہا تھا نعم هذه البدع. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو یہ بات کہی تھی کس عمل کے لیے؟ تراویح کے لیے کہا تھا. کیا اللہ کے نبی نے تراویح نہیں پڑھی تھی؟ یا جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی تھی؟ بدعت بھائی، کیا تراویح بدعت ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تب تو خیر حضرت عمر کے اس قول سے استدلال کر سکتے تھے. لیکن جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تو پھر اس کو شرعی بدعت قرار دینا کہاں کا انصاف ہوگا؟ شرعی بدعت دین کے اندر نئی چیز وہ ہوتی ہے جو اس میں نہ ہو. تراویح اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ کیا ہے. تو اس کو بدعت کہنا شرعی حیثیت سے کیسے روا ہوگا؟ حضرت عمر کے قول کا یہ مطلب کیسے لیا جائے گا کہ انہوں نے بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت لی؟ بھائی اصطلاحی بدعت وہ ہے کہ جو کام نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ صحابہ کو اس پر تعامل نہ ہو، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اور اس کو انسان کار ثواب سمجھ کر دین کی حیثیت دے دے اس کو اور وہ کرنا شروع کر دے. اور پھر اللہ کے وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو. پھر بدعت کہاں سے ہو گیا؟ حضرت عمر خلیفہ رہے، مان لیتے ہیں اللہ کے رسول نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، حضرت عمر نے پڑھائی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ حضرت عمر نے شروع کیا جماعت، تب بھی تو اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہے. خلفاء راشدین کا طریقہ ہے. آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو اصطلاحی معنی میں وہ بدعت نہیں ہے. ایک مدت تک وہ چیز متروک تھی، اس لیے لغوی حیثیت سے اس کو انہوں نے کہا نئی چیز کہا، اس حیثیت سے کہا ہے، کیونکہ اصطلاحی بدعت کی تعریف صادق ہی نہیں آتی اس چیز. تو اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑی خباثت ہے جو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے، اور لوگوں کے جو عقیدے سے کھیل رہے ہیں اپنا جیب بھرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا جواب کیا ہوگا. تو بہرحال مفتی اکمل ہوں، مدنی، یا کوئی مفتی صاحبان ہوں جو بھی اس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، بریلویت سے، احمد رضا خان بریلوی کے جو مقلد ہیں، یہ ان کا منہج غلط ہے. یہ شرک اور بدعت کے پرچارک ہیں، اور رات دن ان کا یہی آج منہج ہے. اور آج جتنی شرک اور بدعات معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ انہی لوگوں نے کی کرم فرمائی سے یہ بدعتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.